سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عشق رسول کے رنگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو، تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کہیں سے بھی درود پاک پڑھیں تو ہمارا درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشق رسول، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کا عشق جو ہمارے اسلاف کے دلوں میں رہا، ان ہستیوں میں سے بڑی بزرگ ترین ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں محدثین اکرام کہا جاتا ہے۔ وہ محدثین اکرام کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی زندگی کا ایک طویل ترین حصہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو جمع کرنے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی اشاعت اور ترویج میں لگا دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی بڑھوتری کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں۔ آج انہی محدثین کرام میں سے ایک محدث جنہیں امام بخاری کہا جاتا ہے، آج ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ہمارے مبلغ ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی فراز مدنی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم لیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کو اتنی مقبولیت کیوں ملی، چونکہ ان کی مقبولیت اپنی مثال آپ ہے، کئی ایک محدثین کرام ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سبب کیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہم سنیں گے۔ ابتداً فراز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فراز بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب سے پہلے تو آپ ارشاد فرمائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، کچھ تعارف تھوڑا بیان فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نام کو لینے سے حضور علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے، یعنی فوراً توجہ حضور کی طرف چلی جاتی ہے، فوراً توجہ حضور کی حدیثوں کی طرف چلی جاتی ہے، حضور کے قول و فعل کی طرف چلی جاتی ہے۔ امام بخاری انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں کہ جیسے ہی بخاری کا لفظ آئے گا یا امام بخاری کہا جائے گا تو فوراً توجہ حضور کی حدیثوں کی طرف چلی جائے گی۔ یہ کم سعادت نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں اتنا بڑا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا فرمایا ہے کہ حضور کی حدیثوں سے جڑ گئے، اپنا سارا وقت جو ہے وہ حدیثوں کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ پاک نے انہیں ایسی مقبولیت دے دی کہ ان کے نام کے ساتھ حدیث جو ہے فوراً یاد آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے شرف کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اعزاز دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث، حضور علیہ السلام کی احادیث کی نسبت، یعنی نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی نسبت جڑ جائے تو ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، کتنی سعادت اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور وہ بزرگ، وہ ہستیاں کہ جن کا نام لیں اور فوراً ذہن میں نبی پاک علیہ السلام کی یاد آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آئیں، اور وہ احادیث کہ جو صحیح احادیث ہوں، سبحان اللہ، کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ ہے محمد، اور ان کے جو والد کا نام ہے وہ ہے اسماعیل، اور دادا کا نام ہے ابراہیم، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبداللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 شوال 194 سنہ ہجری 194 سنہ ہجری جمعہ کے دن آپ ازبکستان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے، اور وہیں آپ نے ابتدائی جو ہے وہ تعلیم
حاصل کی. آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک ہے حبر الاسلام، ناصر الاحادیث النبویہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی نصرت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے. حبر الاسلام، اسلام کے بہت بڑے عالم. امیر المؤمنین فی الحدیث، یہ بھی آپ کا لقب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بچپن میں نابینا تھے، یعنی یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، بچپن میں یہ نابینا تھے. لیکن ان کی جو والدہ تھیں وہ اپنے شہزادے کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتی تھیں. والدین کی دعائیں کیسی رنگ لے کر آتی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ تڑپا کرتی تھی، رویا کرتی تھی کہ میرا جو یہ بیٹا ہے اس کی جو ہے وہ آنکھیں لوٹ آئیں. تو آپ کثرت سے دعا کیا کرتی تھیں، اور آپ کی دعاؤں کے اندر والدین کی دعاؤں کے اندر اخلاص تو ہوتا ہے اور شفقت بھی ہوتی ہے، اور والدہ کی دعا تو ویسے ہی کتنی زیادہ قبول ہوتی ہے، روایتوں میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ سوئیں تو آپ کو خواب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور آپ ارشاد فرمانے لگے کہ تم جو اپنے بیٹے کے لیے اتنا روتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تمہارے بیٹے کو اس کی آنکھیں واپس عطا کر دی. جب آپ صبح اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آنکھیں ہیں وہ لوٹ آتی ہیں. تو یہ بچپن میں نابینا تھے، لیکن اللہ پاک نے چونکہ کام لینا تھا، اتنا بڑا مقام دینا تھا، تو آپ کی جو ہے وہ آنکھیں بھی واپس لوٹ آئیں. اسی طرح ایک بہت اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم ہے اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت جید عالم تھے اور باقاعدہ یہ احادیث کو روایت کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام اعظم کے جو شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے پائے کے عالم تھے. ان کا انداز یہ تھا، اتنے متقی و پرہیزگار تھے کہ جب ان کا وصال ہوا تو یہ فرمانے لگے کہ حرام کا مال تو دور کی بات ہے، میں اپنے مال کے بارے میں جو میں علم رکھتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں شبہ کا ایک درہم بھی موجود نہیں ہے. یعنی شبہ کا مطلب یہ ہے کہ حرام جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، شبہ ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے، اس کو شبہ کا مال کہتے ہیں. اس میں کنفیوژن ہے، دونوں طرف کی رائے ہو، لیکن کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق میرے مال کے اندر ایک درہم بھی شبہ کا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب اتنا متقی والد ہو تو پھر بیٹا امام بخاری بنے گا، کیونکہ ویسے بھی جو رزق حلال ہے اس کا تعلق عبادتوں سے، روحانیت سے، دعاؤں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. جتنی پاکیزہ بندے کی روزی ہوتی ہے اتنی اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، عبادت کے ذوق و شوق میں اضافہ ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر یہی چیز ظاہر ہے کہ جو بچوں کے لیے غذا بنتی ہے، جب پاکیزہ غذا بچوں کے اندر جاتی ہے تو بچے بھی پاکیزہ جو ہے وہ نفس پیدا ہوتے ہیں، پاکیزہ ان کے اطوار ہوتے ہیں، ان کے اخلاق جو ہے وہ زبردست قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ والدین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے اندر. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا یہ کردار تھا کہ آپ نے ہمیشہ حلال روزی کمائی، اور وقت وصال بھی آپ یہ فرمانے لگے کہ اس میں ایک بھی درہم حرام کا نہیں ہے. اس کا جو اثر ہے وہ براہ راست پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر ہوا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. حقیقت حال یہی ہے کہ اتنی ستھری کمائی ہو کہ جس میں ایک درہم کا بھی شبہ نہ ہو تو پھر بیٹا یقیناً امام بخاری بنتا ہے. اور میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بڑا پیارا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح ہماری گفتگو فراز بھائی چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جانا، کہ جب ہم کسی امام کا نام لیتے ہیں، کسی محدث کا نام لیتے ہیں تو ہمیں فوراً نبی پاک علیہ السلام کی احادیث یاد آ جاتی ہیں. حضرت سیدنا امام ابو زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مکۃ المکرمہ میں مقام ابراہیم کے پاس مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں سو رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ میرا نصیب جاگا اور مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور فرما رہے تھے کہ اے ابو زید، کتاب شافعی کا درس کب تک دو گے؟ کب تک تم کتاب شافعی کا درس دو گے؟ ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ ہماری کتاب کا کب درس ہونا شروع کرے گی؟ کیوں نہیں دیتے آپ درس؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میرا مال، میری جان آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی کتاب کون سی ہے کہ میں اس کتاب کا درس دوں؟ کتاب شافعی کا درس پھر میں موقوف کروں کہ جس کتاب کے درس کے بارے میں آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں اس کتاب کا درس دوں. تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی کتاب
بخاری شریف کا درس دیا کرو. سبحان اللہ. تو یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ, نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا اثر. اور یہ یقیناً دیکھیں احادیث کا کام کرنا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق ہے, نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ پیار ہے, اور یہ عشق کا ایک رنگ ہے. اور پھر اس عشق کا فراز بھائی اس عشق کا دیکھیں کہ آگے نبی پاک علیہ السلام صلہ کیا ارشاد عطا فرما رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے درس کا آپ حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ کمال کی ہستیاں ہیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کی ولادت کے حوالے سے, کوئی ان کے وصال کے حوالے سے, چونکہ یہ شوال المکرم کا مبارک مہینہ ہے, تو اس حوالے سے کچھ ولادت کے حوالے سے تو میں نے عرض کیا کہ 13 شوال 194 سن ہجری جمعے کے دن آپ پیدا ہوئے, اور آپ کا وصال بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے. پہلی شوال کو آپ کا وصال ہوا 254 سن ہجری میں, اور آپ کا جو نماز جنازہ کا اور تدفین کا جو اہتمام کیا گیا وہ عید الفطر میں ظہر کی نماز کے بعد کیا گیا. تو یہ شوال کا مہینہ ہے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والا مہینہ ہے. اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہاں کئی مدارس کے اندر جو افتتاح بخاری ہوتا ہے وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوتا ہے. تو یہ ایک نسبت والی بات ہے, اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نسبت ڈھونڈی جاتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں بالخصوص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر 10 شوال کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے امام اہل سنت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرصہ آتا ہے, تو آپ کو بھی حدیث میں ایک بڑا مقام حاصل ہے. تو یہ نسبتوں کی بات ہے. تو شوال کے مہینے میں ہمارے یہاں بالخصوص افتتاح بخاری کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اس میں بھی شرکت کرنی چاہیے. بلکہ کئی علماء نے یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دفع مصائب کے لیے اور حاجات کی طلبی کے لیے بخاری شریف کا جو درس ہے یہ اکسیر ہے. یعنی اگر بخاری شریف کا درس دیا جائے, بخاری شریف کو پڑھا جائے, تو اللہ تبارک و تعالی حاجات کو پورا فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کتاب کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے. بلکہ ایک مرتبہ جس جگہ آپ کا مزار شریف تھا وہاں پر جو ہے وہ قحط بڑھ گیا, تو وہاں پر نماز استسقاء جو باقاعدہ حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. نماز استسقاء پڑھنے کے بعد دعا کی گئی, پھر بھی بارش نہ ہوئی. اب یہ اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کی جو مقبولیت ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ امام بخاری کے مزار پر جا کر امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف اس کا جو ہے وہ درس دیا جائے اور پھر اس کی برکت سے دعا کی جائے, اللہ پاک جو ہے بارش نازل فرمائے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے مزار شریف کے گرد, اور وہاں پر بخاری شریف کا ختم ہوا اور پھر دعا کی گئی, تو جیسے ہی وہ فارغ ہوئے اللہ پاک نے بارش نازل فرما دی. اللہ 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 اللہ. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو پیاری پیاری کتاب بخاری شریف ہے حدیث مبارکہ کی, اس کی برکتیں مشہور محدث سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سختی کے وقت, دشمن کے خوف, مرض کی سختی, اچھا اور دیگر بلاؤں میں اس کتاب کا پڑھنا علاج کا کام رکھتا ہے. اکثر اس کا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اور تجربہ سے ثابت ہے کہ جب یہ چیزیں پڑھی جائیں تو مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں, سختیاں بھی دور ہو جاتی ہیں, اور خوف بھی, دشمن کا خوف بھی, یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ پیاری پیاری کتاب. اچھا فراز بھائی, بخاری شریف کا ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں, تھوڑا اس کتاب کے بارے میں کچھ تعارف, امام بخاری کی جو پیاری کتاب ہے بخاری شریف, اس کا کچھ تعارف بیان فرما دیں. کیا ہے بخاری شریف؟ ہم ایک تعداد ہوگی شاید وہ بخاری کہہ رہے ہیں, تو لیکن یہ کیا ہے بخاری شریف, کچھ اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح. بخاری شریف یہ حدیث کی کتاب ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں صحیح احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا ہے. صحیح سے مراد وہ صحیح اور غلط والا صحیح نہیں ہوتا. صحیح یہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے, اس کی ایک باقاعدہ تعریف ہے. صحیح, حسن اور پھر ضعیف, یہ اس کے درجات ہیں. تو صحیح حدیث جو ہے اس کو جمع کرنے کا آپ نے التزام کیا ہے, اور اس کتاب کو لکھنے کا بھی ایک واقعہ, ایک وجہ ہے. دو واقعہ علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی, اور حضور علیہ السلام کے قریب آپ حاضر تھے, اور آپ یہ کر رہے تھے کہ پنکھا آپ کے ہاتھ میں تھا اور جو مکھیاں قریب آ رہی تھیں ان کو آپ اڑا رہے تھے.
تو جب آپ جاگے تو آپ سوچنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر مکھی تو بیٹھتی نہیں ہے، پھر اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب آپ نے معبرین سے پوچھا تو انہوں نے خوشخبری سنائی امام بخاری کو کہ آپ جو ہے وہ جو صحیح اور غیر صحیح احادیث ہیں اس میں آپ ڈفرینشیٹ کریں گے، ان کو آپ الگ کر دیں گے اور آپ اس میں ایک زبردست جو ہے وہ کام سر انجام دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح احادیث کو لانے کا التزام کیا۔ اور ایک اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ اب جس استاد کے پاس پڑھتے تھے تو استاد محترم نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا کہ میری یہ خواہش ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے احادیث کی کتابیں تو لکھی جاتی تھیں، لیکن ان محدثین نے یہ کیا تھا کہ جو بھی احادیث تھیں ان سب کو جمع کر دیا تھا۔ تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہو کہ جس میں صرف صحیح احادیث جمع کی جائے اور جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، ایسی جو ہے وہ کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ تو استاد محترم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایسی کوئی کتاب ہو کہ جس میں صرف اور صرف صحیح احادیث کو لایا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا اور پھر آپ نے خواب بھی دیکھا تو یہ دونوں چیزیں محرک بنی اور آپ نے پھر یہ نیت کی کہ میں ایسی کتاب ضرور لکھوں گا۔ اور پھر آپ کا ایک حافظہ، یہ ایک پورا الگ موضوع ہے، آپ کا حافظہ کتنا زبردست تھا، لیکن آپ نے بخاری شریف کو لکھنے کے لیے جو محنت کی، جو مشقت کی، جو اہتمام اور جو التزام کیا، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کے اندر بخاری شریف لکھی ہے، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 1-2 سال 4-5 سال کی بات نہیں ہے، 16 سال میں یہ احادیث لکھی۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث میں سے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے آپ کا ایک فرمان جو نزہۃ القاری جو اس کی شرح ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 لاکھ احادیث میں سے میں نے اس میں تقریباً 6000 کے آس پاس، اس میں بھی اقوال مختلف ہیں کیونکہ پہلے کے دور میں وہ کوئی ایسا نظام تو نہیں تھا کہ یہ بٹن دبائے اور ساری کاؤنٹنگ جو ہے وہ سامنے آ جائے، تو تقریباً 7275 احادیث یہ مشہور قول ہے بخاری شریف میں جو احادیث ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے ان کو چن چن کر اپنی کتاب کے اندر یہ حدیثیں جمع کی ہیں۔ اور آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا تھا تو میں پہلے غسل کرتا تھا، 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور پھر میں استخارہ کرتا تھا، اور جب میرا اس بات پر دل جم جاتا تھا کہ یہ واقعی صحیح حدیث ہے تو پھر میں اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کرتا تھا۔ اور آپ صرف یہ نہیں کہ مطلب لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا، حدیث کا جو ہے وہ سن لیا۔ کیا پیارا عشق ہے یہ بھی ایک عشق کا رنگ ہے نا فراز بھائی، بالکل صفدر بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کا یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام سے عشق کا انداز دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب حدیث مبارکہ لکھنے لگتا تو اس سے پہلے میں غسل کرتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور پھر استخارہ کرتا، اور پھر جب میرا دل جمتا پھر اس حدیث مبارکہ کو میں لیتا۔ یہ کیا کمال درجے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق ہے۔ صفدر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، انشاءاللہ عز و جل صفدر بھائی سے بھی کوئی کلام سنتے ہیں۔ صفدر بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے عشق کی بات اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق کی بات چل رہی ہے، یہاں پر میں چاہوں گا اگر آپ کو مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام اگر یاد ہے تو یہ بڑا ایک پیارا انداز بنے گا کہ ہم امام بخاری کا ایک تصور باندھیں کہ ان کا عشق، امام جامی کا عشق اور نبی پاک علیہ السلام سے کیا محبت ہے ہمارے اسلاف کی۔ جی تنم فرسودہ جا پارا یا رسول اللہ، فرسودہ جا پارا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پژمردہ یا رسول اللہ،
से जाम हुब्ब तो मस्तम से जाम हुब्ब तो मस्तम बज़ंजीर तो दिल बस्तम नमी नमी गोयम के मन हस्तम सुखन सुदा या रसूल अल्लाह नमी नमी गोयम के मन हस्तम सुखन सुदा या रसूल बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क का ये रंग, अल्लाह ताला हम सब को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए। फराज भाई फिर आपकी तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये अहादीस याद की, जिस तरह भी आप बयान फरमा रहे थे, तकरीबन 6 लाख अहादीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को याद थी, और उनमें से तकरीबन 6000 अहादीस आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह लेते हैं। अच्छा, लेने का अंदाज़ क्या था? किसी से भी ले ली आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने? कितनी ऑथेंटिक अहादीस, ये किस तरह पता चला, और ये मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है, किस तरह जमा किया जाता है? कुछ इस हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही अहादीस को लाने का इल्तिज़ाम किया है। सही। अब वो हदीस सही और गैर सही, वो ज़ईफ़ कैसे बनती है? वो रावी के किरदार और उसकी अखलाक और उसके अंदाज से ही बनती है। यानी जो रिवायत करने वाले हैं, अब सहाबा किराम तो सारे के सारे आदिल हैं, लेकिन उनके बाद जो आगे रिवायत करने वाले हैं, चूँकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 194 में आपकी पैदाइश है, तो तकरीबन यूँ कह लें कि जो दूसरी सदी है उसमें आपने इस काम का जो है एहतमाम शुरू किया। अब उसमें जो है वो सहाबा किराम के बाद का दौर था, दीगर अफराद भी मौजूद थे, तो उसमें इस चीज़ का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी था कि जो रिवायत करने वाला है, जिससे हदीस ली जा रही है, वो शख्स कैसा है। और सारा का सारा जो उसूल हदीस है वो डिपेंड ही रावियों पर करता है कि ये रावी जो है, ये हदीस बयान करने वाला ये कैसा है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र किए इसके लिए। सही। आप जो है वो शाम गए, आप जो है वो बसरा गए, आपने बसरा का गालिबन 4 मरतबा सफ़र किया, मुल्क शाम का आपने 2 मरतबा सफ़र किया, इसके अलावा और इलाकों में आप 2-2 मरतबा गए। और फिर आप को जब पता चलता कि फ़लाँ के पास जो है वो इस तरह की हदीस मौजूद है, तो आप बाकायदा उसके पास जाते और जो है वो उससे हदीस ले तो लेते, लेकिन अभी किताब के अंदर उसको शामिल ना करते। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि उसके लिए इस्तिखारा, फिर उसके लिए दिल का मुतमईन होना, ये सारी चीज़ें, और फिर साथ ही साथ जो रावी है उसकी भी सारा डिटेल आप फरमाते हैं। आपका हाफ़ज़ा इतना ज़बरदस्त था, आप फरमाते हैं कि जितने भी सहाबा किराम की रिवायत मैंने अपनी किताब के अंदर नकल की है, उनकी जो जाए पैदाइश है और उनकी जो सिने विलादत है और जो उनका सिने वफ़ात है, वो अक्सर का मुझे याद है। यानी आप इस चीज़ का एहतमाम करते थे कि सहाबा किराम और फिर दीगर जो रावी हुआ करते थे, उनके हवाले से भी आप सारा का सारा डिटेल लेते थे कि ये शख्स कैसा है, इसका किरदार कैसा है। और आपको अगर मामूली सा शुबा भी होता तो आप उससे हदीस ही नहीं लेते थे। एक मरतबा आप एक शख्स के पास हदीस लेने के लिए गए, तो वो अपने घोड़े को करीब करने के लिए उसने अपना दामन फैलाया, और दामन में कुछ था नहीं, वो ऐसे मतलब उनको इशारा कर रहा था घोड़े को कि मेरे करीब आ जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह देख कर सोचने लगे कि ये शख्स क्या कर रहा है, तो आप वहां से चले गए, आपने उससे हदीस ही नहीं ली। अब शरीय एतबार से वो क्या अहमियत रखता है या उसका क्या मामला है, वो एक अलग गुफ्तगू है कि वो झूठ धोखा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एक इमाम बुखारी को शुबा हुआ कि ये क्या कर रहा है, कि इनके दामन के अंदर कुछ है नहीं, मगर सिर्फ घोड़े को बुलाने के लिए उन्होंने इस तरह इशारा किया, तो एक तरह से एक तजाहुल के अंदर डालना इसके अंदर पाया जा रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे भी हदीस नहीं ली, तो आप अंदाजा लगाएं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर हदीस को नकल करने के लिए कितना एहतमाम करते होंगे। और फिर आप जो है वो जब सफ़र हज पर गए, सफ़र हज पर आप जब गए अपनी वालदा और अपने भाई के साथ, वो दोनों वापस चले गए, लेकिन आप जो है वहीं पर रहे और आपने जो है वो हदीस के ऊपर काम करना शुरू किया, हदीस में को आपने पढ़ना शुरू किया, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हिजाज मुक़द्दस में आपने हदीस को लेना शुरू किया, और फिर इस तरह आप एक एक करके अपनी किताब के अंदर रिवायत नकल करते गए, और फिर आपने अपनी किताब के अंदर यूँ सही अहादीस को जमा करने का इल्तिज़ाम किया। यानी कि फराज भाई, मैं ये सोच रहा हूँ, जिस तरह अभी आप माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में लेकर चल रहे हैं, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं,
یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احتیاط کتنی پتہ چلتی ہے، یعنی محتاط کتنے، چونکہ یہ حدیث مبارکہ کا معاملہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا معاملہ ہے، احتیاط کتنی آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جنہوں نے گھوڑے کو یوں صرف کیا، جھولی آگے کی اور اس میں کچھ تھا نہیں، یعنی کہ لگ ایسے رہا تھا کہ گھوڑے کو بلانے کے لیے کہ اس میں چارہ ہے لیکن کچھ نہیں تھا، اس سے بھی آپ نے حدیث نہیں لی اور آپ واپس چلے گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ احادیث جمع کرنا یہ عام کام نہیں ہے، یعنی اتنی محنت اور پھر دیکھیے سفر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ آپ کہاں سے کہاں تک، کبھی شام کی طرف جا رہے ہیں، کہیں کبھی کدھر کا سفر، بصرہ کی طرف کبھی سفر فرما رہے ہیں، تو دور دور تک سفر۔ اچھا آج کے دور کی طرح مدنی چینل کی ناظرین سفر تو نہیں ہوتا تھا، یہاں سے بیٹھے اور یوں اڑے جناب آپ شام پہنچ کے، بصرہ پہنچ کے، آپ فلاں جگہ پہنچ کے، ایسا نہیں تھا، بلکہ پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر سفر ہوتے، اونٹوں پر سفر ہوتے، مشقت والے سفر ہوتے تھے، یہ پیدل چلنا، اور کئی دن تک، مہینوں لگ جاتے تھے ایک حدیث یا چند احادیث سننے کے لیے کہ فلان جگہ پر حدیث کے راوی موجود ہیں، حدیث بیان کرنے والے موجود ہیں، اتنا طویل سفر کرنا۔ یہ دیکھیں پیارے اسلام بھائیو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم ہے نا، کہ یہ حضور کی محبت کھینچ کر لے کر جا رہی ہے وہاں پر، دور دور سفر پر مجبور بھی کر رہی ہے کہ سفر بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اچھا اس میں فراز بھائی ہمارے طلبہ اکرام کے لیے بڑا سبق ہے کہ جو طلبہ اکرام کچھ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے تو ایک دم بیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا اپنے بزرگوں کے سفر کو، ان کی تکالیف کو اگر ہم یاد رکھیں تو اور پھر ہم علم دین کی طرف رہیں اور اس پر جم کر رہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں جیسے جیسے سہولیات بڑھ رہی ہیں نا، ذوق اور شوق کے اندر کمی آتی محسوس ہو رہی ہے۔ صحیح۔ پہلے سفر حج جو ہے وہ اتنا مشقت والا ہوا کرتا تھا، پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، پانی کے کین اٹھا کے جو بزرگ بتاتے ہیں کہ مینا سے مزدلفہ اور کہاں سفر کیا کرتے تھے، پانی ختم ہو جاتا پھر واپس آتے، پھر کین لے کے جایا کرتے تھے، تو ان کے اندر جذبہ بڑا تھا، ذوق اور شوق بڑا تھا، حالانکہ سہولیات کی کمی تھی۔ آج کے دور کے اندر ہمارے پاس سہولیات بہت زیادہ ہیں لیکن ذوق اور شوق ویسا نہیں جیسے پہلے کے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا۔ تو جب ہم جس بزرگ کی کتاب پڑھ رہے ہیں ان کی سیرت کا ایک لازمی جز ہے سفر کرنا، محنت و مشقت کرنا، یعنی آپ کو کوئی بزرگ ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے سفر نہ کیا ہو، جنہوں نے محنت مشقت نہ کی ہو۔ یہ دو چیزیں ان کی سیرت کا لازمی جز ہوا کرتی ہیں، اور بالخصوص محدثین نے اتنے سفر کیے جس کی جو ہے انتہا نہیں ہے، یعنی اتنے سفر کیے، جا کر انہوں نے احادیث لی، ان چیزوں کا اہتمام کیا۔ تو یہ تو طلباء کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جن بزرگ کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ اتنی محنت اور مشقت کریں، اور انہوں نے لکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اتنی محنت کی، وہ زیادہ مشقت والا کام ہے۔ ہم پڑھنے کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے، پڑھنے کے لیے ظاہر ہے کہ محنت کرنی چاہیے، اور بندہ اگر عالم کورس میں آیا ہے، درس نظامی میں اس نے داخلہ لیا ہے، تو بغیر محنت کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہے وہ کہے کہ میں جو نا وہ شارٹ کٹ مار کے کامیابی حاصل کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، اپنا وقت دینا پڑے گا، پھر علم حاصل ہوگا۔ اور یہاں میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی جس میں شبہ آ جاتا وہ حدیث آپ کتاب کے اندر نقل نہیں کرتے تھے۔ یہاں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے، جیسے بعض طلبہ ہوتے ہیں امتحان آتا ہے، اب حدیث صحیح یاد نہیں ہوتی، پھر بھی وہ جرت کرتے ہوئے کچھ حدیث کے الفاظ اپنے بس ذہن کے مطابق لکھ دیتے ہیں۔ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہاں پر یہ الفاظ ہیں نہیں ہیں، لیکن بس نمبر نہ کٹ جائیں اور میں پوزیشن نہ خراب ہو جائے، وہ اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جرت ہے اور اس کی اجازت بھی شرعن نہیں ہے۔ صحیح۔ میں یہاں پر فراز بھی عرض کروں گا، ہمارا موضوع ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آئیے ستر اختری بھائی سے ہم امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت سنتے ہیں۔ جی۔ بہت ہی رتبہ ہے میرے بخاری کا، بہت ہی رتبہ ہے اعلیٰ میرے بخاری کا، ہر ایک سمت ہے شعرا میرے بخاری کا، قبول بزم نبی میں کتاب ہے دل کی، قبول بزم نبی
حسین یہ تحفہ میرے بخاری کا حدیث پاک کو پڑھنے کی ہم کو توفیق ہمارے سر پہ ہو سایہ میرے بخاری کا ہمارے سر پہ ہو سایہ میرے بخاری کا ہر ایک سمت ہے شہرا میرے بخاری کا. کیا بات ہے جی. یقیناً ہر سمت میں ہر جگہ میں الحمدللہ ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعرا ہے. چلیے جی کالز لے لیتے ہیں. ایک کال جی. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا چل رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ جی فراز بھائی امام بخاری کا ہی تذکرہ چل رہا ہے, اسی کے حوالے سے کال ہے. بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ ویسے لوگوں میں عام عوام کے اندر تو بخاری شریف ہی مشہور ہے, لیکن اس کا ایک پورا نام بھی ہے. شاید اہل علم کو تو پتہ ہوتا ہے لیکن عوام کو اس کا پورا نام معلوم نہیں ہوتا. تو جو بخاری شریف ہے اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے. تو یہ اہل علم حضرات کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے. صحیح, کیا بات ہے جی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے حوالے سے بھی ہم نے سنا. پورا نام کیا ہے اس کتاب کا؟ جی اور کال دیجیے گا. میں محمد جاوید چاند خانی بات کر رہا ہوں کوٹ گرام سندھ سے. سوال یہ پوچھنا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال میں کتاب جب لکھی تو کتنے سال اس میں لگا, اور آپ کے آبا اجداد میں سے اور آپ کی اولاد میں سے کون جو مشہور ہوا؟ جی فراز بھائی 16 سال کا عرصہ میں بیان کر چکا ہوں کہ بخاری شریف کو لکھنے میں لگا ہے. اور ان کے جو والد تھے ان کا بھی تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ راوی تھے, باقاعدہ یہ حدیثیں لیا کرتے تھے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک, ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے, اور امام مالک کے باقاعدہ شاگرد تھے. یہ ان کے جو والد ہیں یہ مشہور مطلب عالم دین گزرے ہیں. صحیح ماشاءاللہ جی. والد محترم کے حوالے سے بھی سن لیا کہ والد محترم ماشاءاللہ مشہور عالم دین, اور تقریباً 16 سال لگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حدیث پر کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. عشق رسول کے رنگ پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول چل رہا ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, مدنی چینل کو, ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. باپو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے بیٹے اور کتنیاں بیٹیاں تھیں؟ آپ کا مزار شریف کون سے شہر میں ہے؟ آپ کا مدینہ شریف سے اور قرآن سے اللہ کے ذکر سے کیسی محبت تھی؟ رہنمائی فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کے گھر والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے, سب کو برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. جی فراز بھائی اولاد کے حوالے سے تو فی الحال ذہن میں نہیں ہے, مطالعے کے دوران بھی ایسا کوئی تذکرہ آیا نہیں ہے. باقی قرآن پاک سے آپ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور کثرت سے نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. رمضان شریف میں آپ کا یہ معمول تھا, بعض بزرگوں نے لکھا ہے جو شروحات ہیں بخاری شریف کی کہ آپ روزانہ ہی قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اچھا اس کے علاوہ یہ تراویح کے اندر, اور پھر تراویح کے علاوہ آپ آدھی رات سے لے کے صبح صادق کے درمیان 10 پارے پڑھا کرتے تھے. مختلف اقوال ہیں لیکن یوں کہ مطلب ایک حد تک آپ قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کیا کرتے تھے. ویسے تو آپ سارا سال ہی عبادت میں لگے رہتے تھے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے آپ کو دعوت میں بلایا, تو دعوت میں جب پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. نماز
کے دوران آپ کو ایک بچھو، اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شہد کی مکھی نے آپ کو ڈنک مارنا شروع کیا. صحیح. تقریباً 16 سے 17 ڈنک اس نے مارے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہیں توڑی. اچھا، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی قمیض اتار کر کہا کہ دیکھو اس میں کیا کچھ لگا ہوا ہے، کیا ایسا کوئی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے؟ تو دیکھا تو اس میں کوئی ایسی تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز تھی، کیڑا تھا. تو شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ پہلے ہی نماز توڑ دیتے. تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے سورت شروع کر دی تھی اور مجھے حیا آتی تھی کہ میں سورت ختم کیے بغیر نماز کیسے توڑوں. تو آپ نے نماز مکمل کی، سورت مکمل کی، اس کے بعد پھر آپ نے یہ تکلیف دہ چیز جو تھی یہ دور کی. ہمارے یہاں کیا ہلکا سا تھوڑا سا پرابلم ہو تو فوراً نماز توڑ دیں گے. اپنے ہاتھوں سامنے سے مچھر گزر رہا ہو تو جب تک وہ پورا گزر نہیں جاتا ہم تو ادھر توڑ تک چھوڑ کر آتے ہیں. نماز میں ہماری نماز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین کی نماز کا عالم کیا ہے، کیا انداز ہے کہ آپ کو ڈنگ پہ ڈنگ لگ رہے ہیں. 16 نشانات تقریباً پڑ گئے اور جگہ بھی سوج گئی. میں ہی پڑھ رہا تھا یہ واقعہ کہ آپ کی جگہ بھی سوج گئی، جہاں پر ڈنگ لگتا تھا وہ سوج جاتی تھی. تو اس کے باوجود بھی آپ نے نماز نہیں توڑی. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے سورت شروع کر دی تھی. یعنی کہ حدیث مبارکہ سے بھی آپ کی محبت کا عالم یعنی بے مثال، اور پھر قرآن سے محبت کا عالم بھی آپ کا بے مثال ہے. ماشاءاللہ. فراز بھائی، میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور بڑھاؤں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقبولیت، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیں، یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کو بخاری کا نام پتہ ہوتا ہے. نہیں، جیسے آنکھ کھولی ہے، تھوڑا سا شعور ہوتا ہے، تو بخاری کا نام تو لوگوں نے سنا ہوا ہی ہوتا ہے. اب بخاری کے اندر کیا ہے وہ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، امام بخاری کی کتاب کا نام، یہ لوگوں کو عموماً پتہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند منہ مبارک تھے. آپ ہر وقت وہ اپنے ملبوسات کے اندر رکھا کرتے تھے. یعنی آپ کو حضور سے ایسی محبت تھی کہ آپ اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ کے ایک مشہور شاگرد نے فربری، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں کہیں جا رہا تھا، تو حضور نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ میں امام بخاری کے گھر پہ جا رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس کو سلام کہتے ہیں، ہمارا سلام اس تک پہنچا دینا. نہیں، آقا جو ہے وہ اپنے غلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرا سلام ان تک پہنچا دینا. تو یہ امام بخاری کی شان ہے. اور پھر ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ساتھ میں صحابہ کرام بھی موجود تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں. اور جب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جس دن میں نے یہ خواب دیکھا تھا اسی دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بخاری کی مقبولیت ہے. کیا بات ہے. مبارک شریف کا بھی تذکرہ ہوا، اگر نبی پاک علیہ السلام کی بالوں کی بات ہو جائے. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع، سایہ افضل ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع، شانہ پن جائے قدرت
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی, کیا بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی, نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے, یقیناً پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی برکت اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا صدقہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی اپنے اندر نبی پاک علیہ السلام کے عشق کو بڑھانا ہے, اپنے اندر عشق کو بڑھانا ہے. کیسے بڑھے گا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے, اچھے لوگوں کی, عشق والوں کی صحبت اختیار کریں گے. اس سے کیا ہے, نبی پاک علیہ السلام کا عشق ہمارے اندر بھی بڑھے گا. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی صحبت جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا عشق, صحابہ کرام کا عشق, اہل بیت اطہار کا عشق جو ہے یہ دلاتی ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ مدنی مذاکرہ دیکھنا نہ بھولیے گا. ضرور مدنی مذاکرہ دیکھیے انشاءاللہ. جہاں پر بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمیں پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہ پروگرام بھی قبول فرمائے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ